ایک آدمی جو فرعون کے محل میں پلا بڑھا، شاہی لباس، شاہی دسترخوان، شاہی عزت، لوگ کہتے تھے کہ یہ فرعون کا منہ بولا بیٹا ہے۔ لیکن ایک دن سب کچھ الٹ گیا۔ مصر کی گلیوں میں ایک دن ایک قبطی ایک اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، ان کا ہاتھ اٹھا اور وہ قبطی زمین پر گر کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن ہو گیا تھا۔ محل تک یہ بات پہنچی، فرعون نے حکم سنا دیا، سزائے موت۔ وہی محل جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی آج ان کا دشمن بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی راستہ تھا، بھاگ جاؤ ابھی فوراً۔ ویران صحرا، جلتی ریت، کوئی سایہ نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں۔ وہ شخص جو کل تک محل کی نعمتوں میں تھا آج اکیلا صحرا میں خوف زدہ تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور تھا، ہمیشہ سے اور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مدین کی راہ دکھائی۔ مدین مصر کے مشرق میں سینکڑوں میل دور ایک آباد علاقہ، آج کی سعودی عرب اور اردن کے سرحد کے قریب۔ وہاں ایک نبی رہتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ بس وہ چلتے رہے، تھکے ہوئے، بھوکے اور اکیلے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے میں۔ کئی دنوں کی پیدل مسافت کے بعد ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے پاس ہجوم تھا، چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف نظر ڈالی، دو لڑکیاں سامنے کھڑی تھیں، ان کے ساتھ بھی جانور تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا مشکل ہے؟ لڑکیوں نے شرم سے جواب دیا، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پانی بھرنے آتے ہیں، یہ مرد ہمیں آگے نہیں جانے دیتے، جب تک یہ چلے نہ جائیں ہم یہاں انتظار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ وہ خود تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے، وہ خود بھوکے تھے لیکن پھر بھی دوسروں کی مدد کی۔ وہ کنویں کی طرف بڑھے، لیکن کنویں کے اوپر ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس بھاری پتھر کو کئی طاقتور مرد مل کر ہٹاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اکیلے ہی اٹھایا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اکیلے، بنا کسی مدد کے۔ لڑکیاں حیران کھڑی رہی کہ یہ اجنبی کون ہے، اتنا طاقتور۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے پر بیٹھ گئے، تھکی ہوئی روح کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دل کھول دیا۔ اے میرے اللہ، تو جو بھلائی بھی مجھ پہ نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس وقت یہ دعا بہت چھوٹی تھی، بس ایک سچا بندہ اور اس کا سچا رب۔ ادھر سے لڑکیاں جلدی گھر واپس